السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، یکتائی اور شہنشاہی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق اور خاص ہے، جو اکیلا ساری کائنات کا خالق اور مالک اور ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، چند ہی روز میں وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جو تمام مہینوں میں سب سے افضل
اور سب سے عظیم مہینہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمانے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں۔ قرآن مجید جیسی عظیم اور مبارک کتاب جو بنی نوع انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انسانیت کی رہنمائی، ان کی دنیاوی اور اخروی سعادت اور کامیابی کے لیے جو کتاب مبین اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اس کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا گیا، یعنی رمضان المبارک کا۔ وہ مبارک ایام، وہ مبارک گھڑیاں حاصل ہونے والی ہیں، وہ مبارک راتیں آنے والی ہیں کہ جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ خود امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے گویا کہ چاند کا اعلان ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ اور فتحت ابواب السماء۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سرکش اور متکبر قسم کے شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں باندھ کر پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی قسم کا کوئی وسوسہ اور اپنی کوئی چال اللہ کے ان بندوں پر وہ نہ چلا سکیں، اور انسان حقیقی معنی میں صحیح طور پر روزے کا جو حق ہے بلکہ اس مہینے کا جو حق ہے وہ صحیح طور پر ادا کر سکے۔ فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جہاں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، فرمایا وہیں پر یہ بھی ہے کہ ایک رات اس میں ایسی آنے والی ہے جس کی ایک رات کی شب بیداری، اس کی عبادت اور ریاضت، فرمایا کہ وہ 1000 مہینے گویا کہ کم و بیش 84 سال کچھ مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی جو ابھی چند روز ہی ہوئے اسلام قبول کیے تو وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا تھا، دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت میں شامل ہوئے، حلقہ اصحاب رسول میں وہ شامل ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، من رآنی او رآ من رآنی، جس نے حالت ایمان میں مجھ کو دیکھا، مجھ سے ملا،
یا اس کو دیکھا جو مجھ سے ملا؟ اصحاب رسول فرماتے کچھ ٹائم کے بعد ان میں سے ایک ساتھی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، غزوے میں گیا، اپنی جان جان آخری کے سپرد کر دی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، گویا کہ شہید ہو گیا۔ دوسرا اس کا ساتھی اس کے 1 سال کے بعد اپنے بستر پر فوت ہوا۔ اپنے اس ساتھی کی شہادت کے بعد مزید 1 سال تک وہ اسلام کے مطابق چلتا رہا، اسلام کی زندگی مزید اس کو 1 سال کی ملی۔ جو قبول اسلام سے پہلے کی زندگی ہے وہ الگ ہے، یہ اسلام کی ایک زندگی، اس کو گویا سال 1 زیادہ ملا۔ سیدنا عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے، میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ بستر پر فوت ہونے والا، بعد میں فوت ہونے والا اپنے شہید ہونے والے ساتھی سے آگے، اس سے جنت میں وہ آگے چل رہا ہے، ایک پیچھے ایک آگے ہے۔ شہید ہونے والے کو بعد میں دیکھا، بستر پر فوت ہونے والے کو آگے اور پہلے دیکھا۔ بڑی حیران کن سی بات تھی۔ میں نے اپنا خواب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے تعجب کی کون سی بات ہے، اس میں حیرت کیوں کرتے ہو؟ الیسا قد مکث بعدہ سنۃ، الیسا قد مکث بعدہ سنۃ، وہ جو بعد میں فوت ہوا، کیا اس کی زندگی میں 1 سال اور اللہ نے اس کو نہیں دیا؟ جی ہاں، وہ 1 سال رہا۔ فرمایا قد ادرک رمضان فصام، اس نے سال میں پھر رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ پا کر اس کے روزے رکھے اور سال بھر کی نمازیں پڑھی۔ جی ہاں بالکل، فرمایا کہ یہ سعادت اس کو پہلے کو حاصل نہیں ہوئی، اس کی زندگی میں وہ رمضان نہیں آیا، یہ رمضان اس کی زندگی میں آیا، اس نے مہینہ پایا اور رمضان کی قدر کی، رمضان کا احترام کیا، اس کا حق ادا کیا اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ فرمایا اس کا یہی عمل اس کو جنت میں آگے لے گیا۔ اتنا عظیم، اتنا مبارک اور مقدس مہینہ، اللہ اکبر۔ اگرچہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پل کی خبر نہیں ہے، لمحے کا معلوم نہیں ہوتا، اللہ اکبر، یہ ایک حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی عالم ہے، غیر عالم ہے، کوئی مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں۔ اور اس کی ایک حقیقت یہ ہے کہ اس کا درست اور صحیح وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ گویا کہ ایک حقیقت یہ ہے کہ آنی ہے اور سب کو آنی ہے۔ نبیوں اور ولیوں کے لیے بھی اللہ کا یہی حکم تھا، ان سے بزرگیدہ، ان سے چنیدہ، ان سے محبوب اور لاڈلا اور پیارا اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں۔ دوام اور ہمیشگی اگر ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے۔ امام الانبیاء، امام کائنات، سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر کسی نے بھی نہیں رہنا۔ ایک یہ حقیقت ہے کہ سب کو آنی ہے اور ایک یہ حقیقت ہے کہ بتائے بغیر آنی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سلف صالحین، ائمہ و محدثین، علماء کرام جو گزر چکے، اللہ اکبر، وہ رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، 6 مہینے پہلے اس کی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں یہ آنے والا رمضان عطا فرما دے، اللہ یہ بخشش کا مہینہ ہمیں عطا فرما دے،
کہ اللہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہمیں نصیب کر دے، اللہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہمیں نصیب کر دے، وہ یہ دعائیں مانگتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ عظیم لوگ تھے جو اپنے دلوں میں عبادت کا، اللہ رب العالمین کی رضا کا بے حد شوق رکھتے تھے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے لا تعداد اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کیڑوں میں، مکوڑوں میں، حشرات الارض میں، آسمان پر اڑنے والے پرندوں میں، سمندروں دریاؤں کی تہ میں رہنے اور بسنے اور ٹھہرنے والی مخلوقات۔ اللہ اکبر۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، الغرض لا تعداد اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور فائدہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، حکمت ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے پیدا فرمایا۔ سورج اور چاند ایک خاص مقصد کے تحت پیدا ہوئے۔ روز اول سے لے کے آج تک سورج اور چاند اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے مدار پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ نہ سورج کو یہ مجال جو ساری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے، جو زمین سے بڑی مخلوق ہے، کوئی مجال نہیں کہ وہ اپنے وقت سے پہلے طلوع ہو، اپنے وقت سے پہلے غروب ہو۔ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، طلوع ہونے میں بھی غروب ہونے میں بھی۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ نہ دن رات سے پہلے طلوع ہو سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اور ایک مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، وہ اپنا مقصد بھی پورا کر رہی ہیں اور اللہ کے حکموں کے بھی پابند ہیں۔ یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بچھونا بنائی، یہ رات اللہ رب العالمین نے ہمارے آرام کا ذریعہ بنائی، ہمارے لیے اس میں سکون ہے، ہمارے لیے راحت ہے۔ گویا رات اپنا ایک مقصد پورا کر رہی ہے، دن ہمارے لیے معیشت کا ذریعہ ہے، دن اپنا مقصد کما ہم کو پورا کر رہا ہے۔ پہاڑوں کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا، پہاڑ اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولتے۔ پانی کا ایک مقصد ہے، ہوا کا اللہ رب العالمین نے ایک مقصد بنایا۔ یہ مختلف جانور جو حلال ہیں اور مختلف پرندے اور کھانے پینے کی ساری اشیاء سب اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت پیدا کی۔ اسی طرح حضرت انسان، اشرف المخلوقات انسان، اسے بھی اللہ رب العالمین نے عبث اور بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو یہ انتہائی تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، ناسمجھی والی بات ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ایک بڑے مقصد اور بڑے خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی بندے کو اللہ نے پیدا ہی بندگی کے لیے کیا۔ وہی بندہ بندہ ہے جو بندگی کر رہا ہے، جو بندہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا وہ بھی بندہ نہیں ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے اس بتائے ہوئے مقصد سے کتنا دور ہو گیا ہے۔ ہر چیز
جنہیں ہم بعض اوقات حقیر سمجھ کر پاؤں تلے رون دیتے ہیں، یہ حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے، یہ آبی مخلوقات، یہ ہوائی اور فضائی مخلوقات جنہیں ہم اپنے فائدے کے لیے شکار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بڑے بڑے حلال جانور، سب اللہ نے انسان کے بھلے کے لیے پیدا کیے، اور انسان تجھ کو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس مقصد کو پہچانیے، اس کو یاد رکھیے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ اور وہ ایک مہینے نہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ تو بس ایک تربیت ہے، یہ تو ایک سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہے، یہ تو ایک قسم کی ٹریننگ ہے۔ جب اس بھٹی سے ہم گزر جائیں گے تو کنتل بن جائیں گے، پختہ ہو جائیں گے۔ اللہ، یہ تربیت کے لیے ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہمارے بھلے کے لیے ہے، وگرنہ عبادت تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ رب العالمین نے تم پر عبادت کو فرض قرار دے دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کتنے انبیاء کے واقعات کو بیان کیے، کیوں؟ سلف صالحین کے واقعات کو بیان کیا، نبیوں پیغمبروں کے حالات اللہ رب العالمین نے کیوں بیان کیے؟ نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے، عبرت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ کہیں جناب یوسف علیہ السلام کے نام پر اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرما دی، ان کی زندگی کا سارا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا، اور ان کی پاک دامنی، ان کی عزت اور عصمت کا تحفظ اور گناہوں سے کوسوں دور ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، عزت اور وقار کی حفاظت کو بیان کیا کہ کس طرح وہ پاک دامن تھے، پھر ایک ناکردہ جرم کی سزا بھگتنے کو تیار ہو گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ وقت کا جابر اور ظالم حکمران اپنی پوری فورس کے ساتھ، اپنی پوری فوج کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے پہ تلا ہوا۔ جسے اللہ بچائے اسے کون بھلا مار سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات، اسی فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ یہ اللہ رب العالمین یہ منظر دکھاتا ہے، انسان کو اس کی اوقات اللہ دکھا دیتا ہے کہ جس مال پر، جس عہدے پر، منصب پر، قوت و طاقت پر جسے تو گھمنڈ تھا، وہ تیرے کسی کام کی نہیں۔ جن پانیوں کو وہ کہتا تھا ھاذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِی مِن تَحْتِی، دیکھو یہ سمندر میرے پاؤں کے نیچے چلتا ہے، یہ فرات، یہ نیل، یہ بڑے بڑے دریا، دیکھو پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتا کنارے اور کہتا دیکھو پانی میرے قدموں کے نیچے بہتا ہے، انہی پانیوں میں اللہ نے اسے ڈبو کر مار دیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ ایک وہ نبی پیغمبر جو حرام کام سے بچنے کے لیے نکاح کے علاوہ جتنے غیر فطری، غیر شرعی طریقے ہیں، دوستی، یاری، پیار، محبت کے نام پر، عشق معشوقی کے نام پر، مادر پدر آزادی کے نام پر، عورت مارج کے نام پر، یہ جتنے حرام کام ہیں ان سے بچنے کے لیے نبی یوسف 10 سال کی جیل کو گوارا کر لیتے ہیں، 10 سال جیل میں گزارنا برداشت کر لیتے ہیں، حرام کی طرف آگ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے۔ اور ایک وہ نبی پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نکاح کرنے کے لیے ایک حلال اور جائز طریقہ اور راستہ اختیار کرنے کے لیے 10 سال تک خاتم بن کر اپنے سسرال کی خدمت کرنے کو برداشت کر لیتے ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ 10 سال کی خدمت کو اپنا حق مہر بنا رہے ہیں،
10 سال کی خدمت کو بطور حق مہر کے دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے، تاکہ نکاح کا رشتہ قائم ہو جائے، ایک حلال رشتہ قائم ہو جائے، بدلے میں 10 سال کی خدمت دے رہے ہیں۔ اور ادھر نبی پیغمبر گناہ سے بچنے کے لیے، حرام کاموں سے بچنے کے لیے 10 سال کی جیل کو گوارا کر لیتے ہیں۔ یہ واقعات یوں ہی نہیں بیان کیے، بہت بڑے بڑے مقصد ہیں ان کو بیان کرنے کے۔ اصحاب الکہف کا اللہ نے واقعہ بیان کیا، توحید کی خاطر حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور جب دیکھا کہ ہم حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ رب العالمین نے 309 سال تک انہیں سلائے رکھا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھیے سورۃ البروج کے اندر، پوری قوم، پوری بستی توحید کی خاطر اپنی جان جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے سپرد کرنے کو تیار ہے، توحید ضائع نہ ہو جائے، اللہ پر ایمان سے ہمیں کوئی ہٹا نہ دے، یہ جان تو آنی جانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کفر پر، ارتداد پر، بے دینی پر کہیں موت نہ آ جائے۔ وہ تو آنی ہے، موت آئے ایمان پر، آئے سجدے میں موت آئے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، خیر پر موت آئے۔ یہ ان حضرات کا وصف تھا۔ یہ واقعات اللہ رب العالمین نے کیوں بیان فرمایا؟ ہماری نصیحت کے لیے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو، وہ شوق پیدا ہو جو صحابہ کرام کا شوق ہوا کرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مالی لحاظ سے کمزور غریب صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدعا کیا ہے؟ آج آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنا ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور بالاجور والنعیم المقیم، اللہ کے رسول یہ جو مالدار لوگ ہیں، صاحب حیثیت، صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ تو درجات میں، جنت میں، اجر و ثواب میں، نیکی میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مال میں ہم سے زیادہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم فاقوں کے ساتھ بسر کرتے زندگی، ہمارے پاس تن ڈھانپنے کے لیے وہ صحیح لباس نہیں، یہ شکوہ نہیں۔ کہا وہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ یصومون کما نصوم، روزے تو وہ بھی رکھتے ہم بھی رکھتے، یہاں تو برابر کا معاملہ ہے، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، وہ امیر ہم غریب ہیں لیکن روزہ ہم بھی رکھتے۔ یصلون کما نصلی، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں 5 ٹائم وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ نے ان کو مال کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ یحجون ویعتمرون ویتصدقون ویجاہدون فی سبیل اللہ، چونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کو اللہ نے مال سے نوازا، اس لیے وہ حج پہ بھی جاتے تھے، تو ان کا اعمال نامے میں حج لکھا گیا، ان کی فضیلت بڑھ گئی، اجر و ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے حج کی وجہ سے، حج پہ پیسے لگتے۔ یعتمرون، وہ عمرے پہ بھی جاتے آتے ہیں، عمرے کا ثواب بھی ان کو مل گیا، ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم عمرہ بھی نہیں کر پاتے۔ یتصدقون، پورے سال وہ صدقہ بھی دیتے ہیں، کوئی مسافر آ جائے، کوئی مدرسے کا نمائندہ آ جائے، کسی دین ادارے کا کوئی قاری حافظ عالم آ جائے، اپنے ادارے کے لیے مانگے، القرض، صدقے کی جو جو صورتیں ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ صدقہ بھی دیتے۔ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں، جہاں جہاد میں جب مال کی ضرورت پڑتی ہے تو جہاد کے لیے بھی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو گویا ان حوالوں سے وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم نیکی میں پیچھے رہ گئے، جنت میں پیچھے رہ گئے، درجات ہمارے کم ان کے زیادہ۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں تسبیح بتلا دیتا ہوں، وہ تم تسبیح پڑھو
جو اجر اللہ نے ان کو مال خرچ کرنے پہ عطا کرنا ہے، اللہ تمہیں وہ تسبیح پر وہ تمہیں وہ اجر عطا کر دے گا. تسبحون وتکبرون وتحمدون 33 خلف کل صلاۃ. فرمایا فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہو، بھاگنے کی نہیں. نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. اور ایک میں آتا ہے 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار لا الہ الا اللہ والی تسبیح. فرمایا یہ 100 تسبیحیں ہیں. 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی یہ پڑھ لیا کرو. اس کے بدلے اللہ تمہیں وہی اجر عطا کر دے گا جو ان کو مال خرچ کر اللہ تعالیٰ عطا کر دے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک شوق ہے، جنت کی طلب ہے، حرص ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی وہ درجات نصیب فرما دے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، ایک انصاری صحابی ہے، ایک مہاجر صحابی ہے. دونوں کے درمیان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت، بھائی چارہ قائم کیا. ہر انصاری کو ایک دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا. انصاری سے کہا یہ مہاجر، یہ لٹا پٹا گھر بار چھوڑ کے آیا، یہ تمہارا بھائی، بھائیوں کی طرح اس کا خیال رکھنا ہے، بھائیوں کی طرح اس کا احترام کرنا ہے، اپنے گھر میں، کام میں، کاروبار میں اس کو جگہ دینی ہے، یہ تمہارا بھائی. بھائی تو بھائی کے لیے معاون اور مددگار ہوتا ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اپنے غریب مسکین بھائی کا خیال رکھیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اللہ نے آپ کو نوازا، اللہ نے ہم کو نوازا، اور ہمارے بھائی ہم سے کچھ کم ہیں تو کوئی بات نہیں. ان کو آج ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیے، آج ان کا سہارا بنیے. مرنے کے بعد تو اغیار بھی، بیگانے بھی آ کے کندھا دے دیتے ہیں. ابھی ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیے. اس طرح بھائی چارہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی تھے، ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر آئے. دیکھا تو ان کی اہلیہ پرانا سا میلا کچیلا سا ایک لباس پہنے ہوئے. اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا. کہا بہن یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا سج سور کے کیا کرنا، تیار ہو کے کیا کرنا، تمہارے بھائی ابو درداء کو تو حاجت ہی نہیں ہے. دن بھر روزے کے ساتھ رہتے ہیں، روزانہ روزہ رکھ لیتے نفلی، رات کو مصلے پہ کھڑے ہو کے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تمہارے بھائی کا تو یہ حال ہے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. کھانا تیار کیا، بھائی گھر پہ آیا، سلمان بھائی گھر پہ آئے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. کھانا لگ گیا، سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹھیے کھائیے. سیدنا ابو درداء کہتے ہیں میرا تو روزہ ہے، میں بھی نہیں کھاؤں گا، نفلی ہے نا، توڑو روزہ، میرے ساتھ بیٹھیے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روزہ توڑوایا، اپنے ساتھ کھانے میں شامل کیا. رات آئی، عشاء کے بعد الگ کمرے میں مصلی بچھا کر کھڑے ہونے لگے. کہا سو جائیے، آرام کیجیے، عشاء پڑھ لی، فرض ادا ہو گئے، اب آرام کیجیے. آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زیادہ سوئیے، آرام کیجیے، رات کے آخری پہر اٹھ کر تہجد پڑھ لیجیے گا. اپنی اپنی کمرے میں جائیے. اس لیے لِأَنَّ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، تجھ پر تیری آنکھ کا بھی حق ہے کہ اس کو آرام ملے، تیرے وجود کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری اہلیہ کا بھی تجھ پر حق ہے. وہ تو نفل کے معاملے میں اس قدر آگے بڑھنے والے تھے، ان کا مقصد، ان کا مطمع نظر، ان کی نیت کتنی سچی اور خالص تھی. وہ اللہ کی رضا کے لیے
فرضوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے. ان کو منع کرنا پڑتا, ان کو روکنا پڑتا کہ بھائی اس قدر اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیے, کچھ آرام بھی کر لیجئے, کچھ دیر سو جائیے تاکہ تمہارے وجود کو راحت ملے, تمہاری آنکھوں کو سکون ملے. اور فرمایا میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے, آنکھ کا بھی حق ہے, گھر والوں کا بھی حق ہے. اور فرمایا وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, ہر حقدار کو اس کا حق دو. اسلام کا مزاج یہ ہے. انفاق کے معاملے میں آپ حکم دیتے وہ ڈھیر لگا دیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. غزوہ تبوک جیش العسرہ کے موقع پر آپ نے اعلان فرمایا, امیر عمر گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال لے کے آ گئے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مال اور دولت ڈھیر لگا دیے. کسی کے پاس کچھ نہیں تھا, محنت مزدوری کے لیے چلا گیا, چند گھنٹے کام کیا, کچھ مزدوری ملی, مٹھی بھر کر کے جولی میں بھر کر کے جو یا دانے وہ لے کر کے آیا. اللہ کے پیغمبر یہ میری طرف سے قبول کر لیجیے. ابو طلحہ کے پاس باغ ہے, کہتے اللہ کا حکم ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کر دو. اپنا پورا مال, پورا باغ اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا. کس کو دیا؟ اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے چچا زاد اور دیگر عزیز و اقارب کے نام وقف کر دی. تو یہ شوق, یہ جذبہ ہم نے اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے. یہ عارضی ایک بہت تھوڑی سی ایک زندگی ہے, 60 سال کی, 70 سال کی, 80 سال کی مختصر سی زندگی ہے. اپنا جو مقصد حیات ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں زندگی دی ہے. یہ آنے والی گھڑیاں بھی بڑی مبارک گھڑیاں ہیں, اس کا بھی احترام کرنا ہے, اس کی بھی قدر کرنی ہے. اور جو زندگی کے ایام ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں, فرما برداری میں گزارنا ہے. یہی ہماری کامیابی کا زینہ ہے, یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ وہ مبارک ایام ہمیں نصیب کر دے. اللہ